کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ ماشاءاللہ شعبہ روحانی علاج دعوت اسلامی انڈیا کا بڑا ہی پیارا شعبہ ہے اور بڑا ہی بہترین شعبہ ہے، جو امت کی خیر خواہی کا کام کر رہا ہوتا ہے، اور امت کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت یہ لوگوں کے مسائلوں کو حل کر رہا ہوتا ہے، اور اسی شعبے کے تحت اس پروگرام کو آرگنائز کیا جاتا ہے، آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کے سوالات ہوتے ہیں، آپ کے مسائل ہوتے ہیں، اور یہ حضرات جو ہے وہ ان مسائلوں کا حل بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل ہم انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے، ان کا حل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک ہمارے اس پروگرام میں آپ نے شرکت کرنی ہے انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کا مسئلہ جو ہے وہ بظاہر آپ کے ساتھ نہ ہو، لیکن اگر آپ ایسی سچویشن میں پھنس جاتے ہیں، ایسے مسائلوں سے ہمکنار ہوتے ہیں، اگر ان مسائلوں کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو پہنچاتے رہیں گے۔ آئیے ناظرین اکرام، سب سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے۔ فرمایا گیا کہ درود شریف کی کثرت موت اور زندگی کے فتنوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں، بندہ نزا کے عالم میں جب ہوتا ہے، جب موت کی سختیاں اس کے اوپر طاری ہوتی ہیں، نزا کی سختیاں اس کے اوپر ہوتی ہیں، وہ جھیل رہا ہوتا ہے، تو اس وقت نہ جانے کیسے کیسے فتنے انسان کے سامنے آتے ہیں۔ باقاعدہ روایتوں کے اندر بیان کیا گیا کہ شیطان جو ہے، شیطان لعین، یہ انسان کے سامنے اس کے آباء و اجداد کی شکل میں آتا ہے، صورت میں آتا ہے، اور کہتا ہے کہ تم جو ہے وہ معاذ اللہ جو ہے وہ اپنا دین چھوڑ دو، یا اس طریقے کی بات کرتا ہے جو گناہوں بھری ہوتی ہے، انسان کے جو ہے وہ اسلام کو برباد کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ تو اس عین نزا کے وقت میں بھی، ایک جو ہے وہ جاکنی کے وقت میں بھی انسان کو شیطان ورغلا رہا ہوتا ہے، اور ویسے ہی انسان بڑی تکلیف میں ہوتا ہے کہ جب بندے کی روح نکلتی ہے تو کس انداز میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے، بڑی ڈیٹیل سے روایتوں کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ خیر ہم اس پر نہیں جاتے۔ امام غزالی نے بھی بڑی ڈیٹیل سے اپنی کتاب کے اندر مکاشفۃ القلوب کے اندر بھی اس کو بیان کیا ہے کہ جب بندے کے اوپر نزا کی سختیاں ہوتی ہیں تو اس وقت وہ کس کس پریشانی سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نزا کے وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، اور حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہوئے بندہ اس دنیا سے جائے تو اس کی دنیا بھی روشن ہو جائے، اور آخرت بھی، قبر اور آخرت بھی جو ہے وہ روشن ہو جائے۔ تو طریقہ کار کیا ہے؟ درود پاک کی کثرت کریں گے انشاءاللہ تو موت کے جو فتنے ہیں، جو نزا کے وقت کے فتنے ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ ہماری حفاظت ہوگی، اور زندگی کے اندر انسان کو جو فتنے فیس کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں، جو پریشانیاں فیس کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں، جو پرابلمز اس کی لائف میں آ رہی ہوتی ہیں، اس سے بھی انشاءاللہ انسان کو نجات ملے گی۔ تبھی تو کہا جاتا ہے نا کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو ماشاءاللہ ویسے تو روحانی علاج والے تعویذات دیتے ہی رہتے ہیں، لیکن ایک تعویذ میں بھی آپ کو دے دیتا ہوں کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ ہر بلا کو دور کرنے کا جو تعویذ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ تو آئیے آپ بھی نیت کر لیجئے، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اپنی زندگی میں سکون حاصل کرتے رہیں گے۔ اور واقعی میں جب بندہ حضور کو یاد کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا ہے، تو اس وقت اس کو کوئی غم لاحق نہیں ہوتا، اس وقت اس کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی، کسی ٹینشن میں وہ نہیں ہوتا۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کرتا رہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار شوق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، آئیے
پروگرام کو باقاعدہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کے سوالات کو پروگرام کے اندر شامل کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ماشاءاللہ تعارف کراتا چلوں. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے دو مہمان ہمارے اس پروگرام میں تشریف فرما ہوتے ہیں. میری سیدھی جانب کرم فرما ہیں سرفراز باپو صاحب. کیسے ہیں باپو؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. تو باپو جو ہیں ماشاءاللہ روحانی علاج بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں اور روحانی علاج شعبے کی خدمات بھی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. اللہ ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اسی کے ساتھ ساتھ میرے دل کی جانب بڑے ہی پیارے مہمان کئی سارے پروگرامز میں آپ نے انہیں دیکھا ہوگا اور آج بھی ماشاءاللہ روحانی علاج میں بھی ہیں اور روحانی علاج کی ویسے بھی زینت بنے رہتے ہیں ماشاءاللہ. ارشاد مدنی صاحب کیسے ہیں ارشاد؟ الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین. آپ کا یہاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور دیکھیں جو بندہ نا دوسروں کی پریشانیوں کو حل کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ اپنے الفاظ کے ذریعے ہو، اپنے کردار کے ذریعے ہو، چاہے وہ وظائف کے ذریعے ہو، یا ایک ذہن ہوتا ہے نا بندے کا کہ دوسرے کی پریشانی دور کرنی ہے، مجھے سبب بننا ہے اس بات کا کہ میں دوسرے کی پریشانی دور کر سکوں، تو انشاءاللہ اس کی جو لائف ہوتی ہے نا وہ بڑی پرسکون ہوتی ہے، کیونکہ وہ دوسرے کی مسائل حل کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں اس کی بھی پریشانیاں جو ہے وہ دور کر رہا ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ شعبہ روحانی علاج میں جو خدمت کرنے والے حضرات ہیں بڑے ہی تعریف کے لائق ہیں، جو لوگوں کی پریشانیاں حل کر رہے ہوتے ہیں. بلا تاخیر ہم آپ کے سوالات کی طرف بھی چلیں گے، تو دیکھتے ہیں ناظرین ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. آڈیوز پلے کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شاہد اتاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ بخار کا آپ یہ وظیفہ بتا دیجیے، بخار اترنے کا. ماشاءاللہ شاہد بھائی ہیں. بخار جو ہے وہ کئی سارے لوگوں کو آتا ہی ہے، جیسے ظاہر سی بات ہے کئی سارے لوگوں کی مریضوں کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کا وظیفہ بھی جانیں گے. مزید آڈیوز دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے ایک کوشچن تھا کہ بھائی بھائی میں جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کو دور کرنے کا وظیفہ کیا ہے؟ اچھا جی، بھائی بھائی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ تو ایک کہا جائے نا کہ ایسا ایشو ہے جو کافی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اور پہلے دیکھیں کہ کیا محبتیں ہوا کرتی تھیں، کیا الفتیں اور کیا پیار ہوا کرتا تھا لوگوں کے دلوں کے اندر. خیر انشاءاللہ اس کا بھی روحانی علاج بیان کریں گے. اور انسان کو نا تھوڑا اگنور کرنے والا ذہن بھی رکھنا چاہیے، تھوڑا نظر انداز کرنے والا ذہن رکھیں گے نا تو ایک بھائی دوسرے کی جو ہے وہ بات کو نظر انداز کرے گا اور اچھی چیزوں کو لے گا، بری چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑنے کی کوشش کرے گا، تو انشاءاللہ محبتیں خود بخود پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی. اور بھائی کو تو سوچنا ہی چاہیے کہ میرا بھائی ہے، میرا خونی رشتہ ہے، اس سے تو میرا حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار جو ہے وہ میرا بھائی ہی ہے. خیر انشاءاللہ روحانی علاج بھی بیان کریں گے. مزید آڈیوز دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید عقیل قادری بات کر رہا ہوں. آپ سے میری یہ خلوص درخواست ہے کہ مجھے آپ روزی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے جس کے حلال اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائیے، جو آسان طریقہ ہو، آسان اور حلال روزی کا مجھے کوئی وظیفہ بتائیے بس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے. واقعی میں لہجے سے تو کچھ اور ہی معلوم ہو رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ پریشانی میں ہیں، پرابلمز میں ہیں. اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، رزق حلال آپ کو نصیب فرمائے. اور یہ بھی بڑی پیاری سوچ ہے کہ بندہ یہ سوچ بھی رکھے کہ ہاں رزق حلال کمانا ہے اور حرام سے بچنا ہے، اور اسی کا ہمیں اسلام بھی حکم دیتا ہے. خیر انشاءاللہ رزق حلال میں اضافے کا بھی اور اس میں برکت کا بھی وظیفہ انشاءاللہ بیان کریں گے، رزق حلال کی تلاش کا بھی وظیفہ بیان کریں گے. مزید آڈیوز ہوں تو دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام کامران قریشی ہے. مجھے میری چھوٹی بہن ہے، اس کی طبیعت خراب ہے 6 مہینے سے. وہ ابھی لگ بھگ اسی مہینے 10 سال کی ہو جائے گی. اس کی شفا کے لیے کوئی طریقہ بتائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ دائمہ عطا فرمائے. اور واقعی میں جب طبیعتیں خراب ہوتی ہیں تو طبیعت جو ہے وہ کسی اور کی خراب ہو رہی ہوتی ہے، جیسے گھر میں بچی ہے یا بھائی ہے تو، لیکن پریشانی میں جو ہے نا وہ سارا کا سارا گھر ہی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حال زار پر رحم فرمائے. انشاءاللہ وظائف کی طرف بھی چلیں گے. اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ جس کا بھی استخارہ کروانا چاہتے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام
اور جس مسئلے کی وجہ سے آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں اس کی ڈیٹیل آپ جو ہے وہ ہمیں بیان کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے استخاروں کو بھی جو ہے وہ پروگرام کے اندر شامل کریں گے۔ آئیے روحانی علاج کی طرف چلتے ہیں۔ باپو سب سے پہلے تو یہی بتائیے گا کہ ایک بھائی تھے، شاید شاہد بھائی تھے، اور کہہ رہے تھے کہ بخار آتا ہے، تو بخار کیسے جائے، اس کا کوئی روحانی علاج ہو تو بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اس کے لیے 2 روحانی علاج آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اول تو یہ کہ آپ جو ہے یہ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ ہے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اس کا آپ ریفرنس بھی نوٹ فرما لیں۔ یہ پارہ 29 ہے اور سورۃ الدحر کی آیت نمبر جو ہے 13۔ اس آیت مبارکہ جو میں نے بیان کی ہے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، یہ 7 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ جن کو بخار ہے آپ ان کے اوپر آپ پڑھ کے دم کر دیجیے، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو جو بخار کی جو شدت ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کمی آ جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جن کو بخار ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ جو ہے نا اس عمل کو وہ کریں، جسے بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر، اس کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ الکریم بخار اتر جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو اس کو عمل کو بھی کریں اور اس کو نوٹ بھی فرما لیں، کیونکہ ہر سنا یاد رہ جائے یہ ضروری نہیں ہے، تو ہر چیز کو لکھنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ فرمایا بھی گیا کہ قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر قید کر لو، کیونکہ جب بندہ لکھ لیتا ہے نا تو وہ نقش ہو جاتا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں یاد بندے کو رہ جا رہا ہوتا ہے۔ تو جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ ان وظائفوں کو بھی نوٹ کرتے رہیں، لکھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل بعد میں بھی کام آتے رہیں گے۔ ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ بھائی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، تو بھائی اس لیے نہیں ہے کہ اس سے جھگڑا کیا جائے، اور بھائی کے سامنے تو جو ہے نا وہ سر تسلیم جو کہا جائے نا کہ خم کر لینے والا ہی معاملہ ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں آپ یہاں پر عاجزی نہیں دکھائیں گے تو پھر کہاں دکھائیں گے؟ آپ کے حسن اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار تو گھر والے ہی ہیں، اور ہمارے حسن اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے گھر والے ہی ہیں، تو بھائی ہو، بہن ہو، یا جو بھی عزیز و اقربا ہوں، ویسے تو ہر مسلمان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا گیا ہے، لیکن بھائی کے ساتھ تو بدرجہ اتم جو ہے وہ حسن سلوک ہمیں کرنا ہے، اور بھائی میں لڑائی نہ ہو اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ لیکن آج کل ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے باپو کہ ماحول ایسا بن گیا ہے نا کہ بندہ نا ایک بلاد زمین پہ بھی بندے لڑ جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھائی میں محبت کیسے رہے، جھگڑے کیسے ختم ہو، اس کا کوئی روحانی علاج؟ اب جیسے اگر کوئی بڑا بھائی ہے جنہوں نے کال کی ہے تو میں ان سے عرض تو یہ کروں گا آپ چھوٹے بھائی پہ شفقت کریں، کیا بات ہے، سبحان چھوٹا بھائی ہے تو بڑے بھائی کا ادب کریں، سبحان اللہ، پیار محبت سے درگزر سے کام لیں، درگزر کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کافی آسانیاں ہو جائیں گی۔ اور عموماً جو بھی جھگڑے ہوتے ہیں نا یہ غصے کی بنا پر بھی ہوتے، غصہ آ جاتا ہے، بات پہ غصہ آ جاتا ہوں، تو اول تو یہ کہ 2 روحانی علاج عرض کرتا ہوں، آپ اس کو ذہن نشین آپ کر لیجئے۔ جب بھی جیسے غصہ وغیرہ آئے تو آپ تعوذ پڑھ لیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو آپ پڑھ لیجئے، اور پھر ایک مرتبہ جو ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ میں یا ودود یا ودود یا ودود، اس کو پانی میں دم کر کے پئیں، انشاءاللہ آپ ریلیکس ہو جائیں گے۔ اور جیسے جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں، بھائی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ جو ہے نماز کی پابندی بھی کریں، اور آپ جو ہے ہر نماز کے بعد جو ہے 100 مرتبہ 100 ٹائمز یہ عمل کرنا ہے، یا ودود یا سلام، یا ودود یا سلام، یا ودود یا سلام، 100 ٹائمز آپ اس کو پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ الکریم گھر کے اندر انشاءاللہ آپ کا امن کی فضا انشاءاللہ قائم ہوگی، جھگڑے ختم ہوں گے، اور انشاءاللہ پیار محبت بڑھے گی انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تو اس کا بھی خیال رکھیں، اور جو والدین ہوتے ہیں نا، والدین خاص کر یہ بھی بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ جب لڑائی اور جھگڑے والا معاملہ ہوتا ہے، کہا جاتا ہے نا کہ والدین جو ہے نا وہ تسبیح کے اندر وہ جو ممبر ہوتا ہے اوپر کا اس کی مانند ہوتے ہیں۔ اب وہاں سے اگر تسبیح ٹوٹتی ہے نا تو بھائی بہن ہوں یا مطلب جو بھی رشتہ دار ہوں تو وہ تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر جاتے ہیں، اور والدین ہیں تو جوڑ کر رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ ایسے والدین بھی دیکھے ہیں ہم نے کہ جہاں بھی جھگڑا ہوا
فوراً صلح کا معاملہ ہوا اور فوراً جو ہے نا وہ آگے بڑھ کر اس طریقے کا معاملہ کرنے کا جو ہے وہ ذہن ہوتا ہے کہ سب محبت سے رہیں، پیار سے رہیں، امن سے رہیں۔ گھر ہوتا ہی وہی ہے کہ جس کے اندر امن ہو، سکون ہو، شانتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائے۔ ایک سوال یہ آیا تھا باپو کہ رزق میں برکت کا وظیفہ، رزق حلال شاید پوچھ رہے تھے کہ روزی کوئی ایسا وظیفہ بیان فرما دیجئے کہ جس سے رزق حلال مل بھی جائے اور اس میں برکت بھی ہو۔ جی، اللہ پاک انہیں آسان ذریعے سے بے پناہ رزق حلال عطا فرمائے۔ اس کے لیے آپ دو عمل عرض کرتا ہوں، اس کو اگر ذہن نشین فرما لیں۔ اول تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھے گا وہ کبھی انشاءاللہ فقر و فاقہ میں مبتلا نہ ہوگا۔ کیا بات ہے، جی ہاں، اس کی آپ پابندی فرمائیں، سورۃ الواقعہ پڑھیں۔ یہ 27 پارے میں ہیں، اس کو آپ مکمل سورت پڑھیں، زیادہ بڑی بھی نہیں ہے، 3-4 پیج کی ہے، اس کو آپ مکمل پڑھ لیں، روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ عز و جل رزق حلال ملے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ نمازوں کی آپ پابندی فرمائیں۔ جی ہاں، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز کی پابندی کریں، اور بالخصوص فجر کی نماز میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، بہت ہی پیارا عمل ہے، وہ یہ کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان، جی ہاں، فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 550 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو اول آخر درود شریف کے ساتھ 41 ڈیز تک آپ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم آپ امیر کبیر انشاءاللہ بن جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس کے اندر بھی اچھی اچھی نیتیں ہونی چاہیے۔ ویسے تو دیکھیں اسلام میں جو ہے الحمدللہ غربت کو پسند کیا گیا ہے، اور غریب فائدے میں ہے، اور واقعی میں فائدے میں ہوتا ہے۔ جب مال نہیں ہے بندے کے پاس تو اس کا حساب بھی نہیں ہے، اب مال ہے تو پھر اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پرسکون زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمارے لیے بہتر ہو وہ ہمیں عطا فرمائے۔ یوٹیوب چیٹ کے ذریعے بھی سوالات آ رہے ہیں۔ ایک عفان بھائی ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت استخارہ کروانا ہے، کئی مہینوں سے بدن میں عجیب سی حرکات ہیں، نام ہے ان کا آرزو، اور والدہ کا نام ہے ناظمہ بیگم۔ تو ناظمہ بیگم والدہ کا نام ہے، اور نام جو ہے وہ ان کا آرزو ہے۔ اور ارشاد بھائی آپ بھی نوٹ فرما لیجئے، انشاءاللہ استخارہ کر کے بتائیے گا کہ کیا مسئلہ ہے، اور استخارے کی طرف بھی چلیں گے ناظرین۔ آپ بھی اگر کچھ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو بالکل کمنٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کی سوالات کو، آپ کے کمنٹس کو ہم انشاءاللہ پروگرام کے اندر شامل کریں گے۔ ایک بھائی تھے جو انہوں نے سوال کیا تھا کہ طبیعت خراب رہتی ہے جی، اور شفا کے لیے لوگ دوائیاں بھی استعمال کرتے ہیں، اور آپ کچھ بھی استعمال کر لیں ناظرین، چاہے دوا ہو یا پھر تعویذ ہو، اگر شفا نہیں ہے مقدر میں تو شفا نہیں ملنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے دست قدرت میں ہے شفا دینا، تو اس یقین کے ساتھ ہی چاہے وہ دوا ہو یا تعویذ ہو استعمال فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ اور باقاعدہ کچھ لوگ جو ہے وہ ماشاءاللہ دوا لینے سے پہلے کچھ کلمات بھی بولتے ہیں، اللہ شافی، یا اس کے لیے طریقے بھی کے پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ شافی، بسم اللہ کافی۔ امیر اہل سنت دام برکاتہ عالیہ نے اپنی جو نصیحتیں جو بیان کی ہیں، 786 نصیحتیں، ان نصیحتوں میں پیج نمبر 78 پر ہے روحانی علاج کے 8 نصیحتیں۔ اچھا، اس کے اندر یہ بھی ہے کہ دوا خانے سے قبل جو ہے آپ یہ پڑھ لیں بسم اللہ الشافی بسم اللہ الکافی، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور اس کا بھی ترجمہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرنے والا ہے۔ تو طبیعت خراب رہتی ہے تو جہاں دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں وہیں لوگ وظیفوں کی طرف بھی آتے ہیں، تو کیا وظیفہ ہوگا شفا اس کے کے لیے بہت ہی پیارا ایک عمل ہے، اور یہ عمل آپ نے جو ہے نا بلا ناگا 21 دن تک کرنا ہے۔ جی ہاں، 21 ڈیز تک آپ یہ عمل کریں۔ عمل یہ کرنا ہے، اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 111 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر آپ جو ہے یا پڑھوا کر پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم کیسی ہی خطرناک بیماری ہو، تکلیف ہو، انشاءاللہ تعالی وہ سب دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مزید ہم آڈیوز کو بھی انشاءاللہ پروگرام کے اندر شامل کریں گے، اور بھی کئی سارے سوالات آ ہی رہے ہیں۔ آئیے پہلے آڈیوز کو شامل کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ مزید آڈیوز دیجیے گا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، تو اپنا کڈنی کا پرابلم تھا، پتھری اس میں ہے،
اس کا روحانی علاج کچھ بتائیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. انشاءاللہ ضرور بیان کریں گے. اور یہ پرابلم بھی بڑی خطرناک پرابلم ہوتی ہے باپو کہ جب پتھری ہوتی ہے نا تو انسان کو کہاں کہاں کیسے کیسے درد ہو رہا ہوتا ہے وہ تو وہی جانتا ہے. انشاءاللہ یہ بھی بیان کریں گے. مزید آڈیوز دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کامران قریشی. میرے ابا کا نام کامل ہے اور ان کو شوگر کی وجہ سے پیر میں درد حد سے زیادہ ہوتا ہے رات کے ٹائم. ایسا کوئی آسان وظیفہ بتائے جس سے میرے ابا کا پیر کا درد جلد سے جلد صحیح ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ دائمہ عطا فرمائے. اور شوگر کی وجہ سے جو پیر میں پرابلم آ رہی ہے انشاءاللہ اس کا بھی روحانی علاج بیان کریں گے. اور یہ جو ہے نا وہ اسلامی بھائی جو بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہماری سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. مزید آڈیوز دیجیے گا انشاءاللہ آپ کے روحانی علاج کی طرف بھی چلیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے ایک سوال ہے کہ ہمارے گھر میں بچیاں بہت لڑتی رہتی ہیں. اس کے لیے کچھ روحانی علاج بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کافی پرابلم رہتی ہے کہ گھروں کے اندر جو ہے وہ جھگڑے ناچاکیاں اور اتفاق نہیں ہو پاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے اب دیکھیں نا کئی سارے برتن ہوں گے نا تو آپ برتن اٹھائیں گے بھی نا تب بھی آواز آئے گی. تو جہاں برتن ہوتے ہیں نا وہاں آوازیں ہوتی ہی ہیں. تو یہ تو خیر ذہن بنا کے ہی چلیں کہ گھر کے اندر اگر اتنے سارے لوگ ہیں اور سب صحیح چل رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا فرمائیں، اللہ کا شکر ادا کریں. اور نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ اصلاح کرنے کی کوشش کریں. آپ اگر اس منصب پر ہیں، بڑے ہیں، والد صاحب ہیں یا پھر بڑے بھائی ہیں اور یہ اگر آپ کے اندر اختیار ہے تو آپ جو ہے وہ سب کی اصلاح کرتے ہوئے اس انداز میں گھر کو امن کا گہوارہ بنائیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ باپو کے بندے پر سمجھانا ضروری ہو چکا ہوتا ہے، وہ خود نہیں سمجھا رہا ہوتا ہے، یا سمجھاتا ہے تو پھر وہ سمجھانا نہیں ہوتا ہے، وہ ڈانٹنا ہو جاتا ہے. وہ مطلب اس کو کوئی اور ہی نام دیا جا سکتا ہے، وہ سمجھانا تو نہیں ہوتا. خیر پیار محبت سے سمجھائیں گے نا تو انشاءاللہ امید ہے کہ گھر امن کا گہوارہ بن ہی جاتا ہے. خیر ہم روحانی علاج کی طرف بھی چلیں گے. ایک بھائی تھے جنہوں نے سوال کیا تھا کہ پتھری کا کوئی علاج بیان فرما دیں کیونکہ پتھری کی وجہ سے بھی کافی درد وغیرہ کی شکایتیں رہتی ہیں. جی اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے. اس کے لیے ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج عرض کرتا ہوں، اس کو آپ ذہن نشین کر لیں. عمل یہ کرنا ہے آپ نے اول آخر ایک بار درود شریف اور 7 مرتبہ 7 ٹائم سورہ علم نشرح، یہ 30ویں پارے میں ہے، علم نشرح لک صدرک، یہ مکمل صورت پڑھنا ہے. ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ میں پڑھ کر جس گردے میں پتری ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اس پر آپ دم کریں. انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی. مزید یہ کہ اس کو آپ پانی میں دم کر کے ان مریض کو آپ پلا بھی دیجیے. انشاءاللہ الکریم جلد شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ الکریم، انشاءاللہ الکریم. تو یہ بھی کرتے رہیں. استخارے کے لیے بھی کئی سارے میسیجز آ رہے ہیں. اور ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا کہ شوگر کی وجہ سے پیر میں درد ہوتا ہے، پیر میں تکلیف ہوتی ہے. تو یہ بھی بڑی پرابلم ہے کہ شوگر کی وجہ سے، اور جب شوگر ہوتی ہے تو ڈاکٹر جو ہے وہ احتیاط بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو وہ بھی اپنی جگہ ہے، ڈاکٹر سے بھی رابطہ فرماتے رہیں، کرتے رہیں انشاءاللہ. اور اس کی دوا، اس کا جو علاج ہے وہ بھی لیتے رہیں. انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج بھی ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. شوگر کا کوئی وظیفہ بچنے کا؟ جی ان میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو شوگر، انہوں نے بتایا شوگر کی وجہ سے پیر میں درد ہوتا ہے. پیر میں درد ہوتا ہے. ہاں تو یہ بات ہو کر یہ ایک مشورہ بھی پیش کروں گا کہ اب جیسے آپ نے بتایا شوگر ہے تو وقتاً فوقتاً ہر 1-2 دن آڑ کر کے جو ہے گیپ کر کے آپ شوگر کو بھی چیک کرواتے ہیں. بعض اوقات شوگر زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، پیروں میں شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں بہت زیادہ احتیاط کی حاجت ہوتی ہے. اور یہ کہ پرہیزی سے دیگر جو ڈاکٹر نے جو ایڈوائز دی ہے اس کے مطابق آپ عمل کریں گے انشاءاللہ آسانی آپ کے لیے رہے گی. مزید روحانی علاج یہ ہے، شوگر کے لیے بھی عرض کر دیتا ہوں، ساتھ میں آپ نے بتایا پیر میں تکلیف ہے اس کے لیے بھی عرض کرتا ہوں. اس کے لیے شوگر کے لیے ہے کہ آپ جو ہیں اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ، جی ہاں اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ میں 3 مرتبہ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ مکمل صورت ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ، پھر 3 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنا ہے، یعنی انا اعطیناک الکوثر. ٹھیک ہے،
یہ تینوں یعنی کہ تین تین مرتبہ، 3 کا آپ فگر یاد رکھیں، اول آخر 3 بار درود شریف، 3 بار سورہ قدر، اور پھر 3 مرتبہ جو ہے سورہ کوثر. یہ پڑھ کر جو ہے، اگر پڑھ سکتے ہیں بہت اچھا ہے، نہیں پڑھ سکتے دوسرے سے پڑھوا کر آپ پانی میں دم کر کے روزانہ تا حصول شفا آپ اس کو پئیں. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہت مکمل شفا حاصل ہوگی. آپ نے فرمایا کہ پیر میں تکلیف بھی ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ جو ہے ان کو کریں یا مغنی یا مغنی یا مغنی، ایک بار پڑھنا ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ. اول آخر درود شریف پڑھ کر جہاں پیر میں تکلیف ہے اس پر آپ ان کو مس کریں، ٹچ کریں، جس طرح مالش کرتے ہیں ہلکا ہلکا یہ کریں. پھر اسی طرح ہو سکے تو ممکن ہو رات کے وقت میں سوتے وقت اپنے پیر کے تلووں میں جو ہے آپ تیل کی مالش کریں، کم از کم 5 منٹ تک اپنے پیر کی آپ مالش کریں. انشاءاللہ الکریم کرم ہوگا. انشاءاللہ. اور امید رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دینے والا ہے، اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے. وہ جہاں بیماریاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں، تو شفا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. تو ہم اس یقین کے ساتھ اگر اس طریقے کی چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ ضرور شفا ملے گی. ایک استخارہ آیا تھا ارشاد بھائی کہ آرزو نام تھا اور والدہ کا نام ناظمہ بیگم تھا، تو ان کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ آرزو ان کا استخارہ کیا گیا ہے. استخارے میں اثرات کی طرف اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھیے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے. یعنی اثرات یعنی جناتی شرارت ہے، پریشان ہونے والی بات نہیں. پریشان نہ ہو، جو بھی وظائف وغیرہ آپ کو دیے جائیں گے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو خیر کا معاملہ ہوگا. اس کے بارے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ نے جو ہے فیضان سنت جلد اول کے صفحہ نمبر 333 پر آپ نے تحریر فرمایا، قاضی علی بن حسن خلعی ان کی سوانح حیات میں ہے کہ جنات ان کے پاس آتے رہتے تھے. اچھا، جنات ان کے پاس آتے رہتے تھے. ایک مرتبہ عرصہ دراز تک نہیں آئے، یعنی کافی دن گزر گئے، کئی سال گزر گئے، وہ جنات ان کے پاس نہیں آئے. تو قاضی صاحب نے ان سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جنوں نے بتایا کہ آپ کے گھر میں لیمو تھا، اور جس گھر میں لیمو ہوتا ہے اس گھر میں ہم نہیں آتے ہیں. تو یہاں سے ایک علاج آپ کو یہ بھی ملا ہے کہ اپنے گھر میں آپ لیمو رکھیں. جو بھی ناظرین سن رہے ہیں ہمیں، وہ لیمو رکھیں. اور لیمو پر الحمدللہ ہمارے جہاں پر بھی دعوت اسلامی کے تحت تعویذات کے بستے لگتے ہیں، جہاں تعویذات وغیرہ دیے جاتے ہیں، وہاں پر آپ لیمو لے کے جائیں گے تو وہ دم بھی کر کے دے دیں گے. اس کو آپ گھر پہ لٹکائیے، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو اس کی برکت سے گھر میں جادو جنات کے جو معاملات ہیں انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جو ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کو اس کی کثرت کے ساتھ پڑھتے ہی رہنا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کو یہ پڑھنا، یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا حی یا قیوم. اس کی کثرت کریں گے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ الکریم یہ جو جنات کے معاملات ہیں، جنات کی شرارتیں ہیں، انشاءاللہ الکریم یہ ختم ہو جائیں گی. اور یہ کہ گھر میں اذان کا بھی معمول بنائیں. مغرب کی نماز کے بعد آپ اذان دیجئے. کسی اگر کوئی مرد ہیں تو ان سے اذان دلوائیے، یا اگر اسلامی بہنیں اذان دے رہی ہیں تو پھر اتنی آواز ہو کہ کوئی نامحرم نہ سن سکے. یعنی آہستہ آواز میں جو ہے مغرب کے بعد اذان دیجئے. اس کا معمول بنائیں. اللہ پاک نے چاہا تو اثرات کے معاملات یہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم. ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں آپ نے جواب بھی سماعت کر لیا ہے. اور یہ جو سوال آ رہا تھا باپو کہ گھر میں جھگڑے ہو جاتے ہیں اور گھر میں ماحول خراب ہو جاتا ہے، تو کچھ تو چیزیں جو ہے وہ ارشاد بھائی نے بھی بیان کی ہیں. اگر اس طریقے کا ماحول رہے گا تو شاید گھر کا ماحول بھی مینٹین ہو جائے. اور باقی آپ کیا فرمائیں گے کہ اس کا کیا روحانی علاج ہے؟ تو تدبیر تو کرنی چاہیے بندے کو کہ اپنا کردار دیکھنا چاہیے، وہ کس طریقے سے رہتا ہے، اپنے اوپر بھی غور کرنا چاہیے، اور کہاں پر پرابلم ہے اس کا کیا سلوشن ہے وہ بھی غور کرنا چاہیے، اور پلس روحانی علاج بھی انشاءاللہ جانتے ہیں. جی شروع میں بھی عرض کیا ہے، جو جھگڑے کا جو روحانی علاج ہے، یا ودود یا سلام 100 ٹائمز والا، وہ بھی عمل کر لیں. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ بعض بزرگوں کو دیکھا گیا کہ دن کی ابتدا جو ہے نا گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ اخلاص
पढ़ लेते थे। क्या बात है। जी हाँ, इसकी बरकत ये होती थी कि उससे घर में जो है ना इत्तिफाक भी रहता है और रोज़ी में बरकत भी होती है। यानी जब भी आप घर में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर सीधा कदम घर में दाखिल करें और फिर सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर घर में कोई ना हो तब इस तरह आप सलाम कर लें, अस्सलामु अलैकुम या अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर आप जो है इतनी आवाज़ से कि आपके अपने कान सुन लें, सूरह इखलास पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम घर में झगड़े नहीं होंगे, घर इंशाअल्लाह आपका मन का गहवारा बनेगा। इसी के साथ साथ एक बहुत ही प्यारा अमल है और ये अमल आपने जो है जुम्आ के दिन करना है, जुम्आ की नमाज के बाद। जी हाँ, अव्वल आखिर 10 मरतबा दुरूद शरीफ और 1001 मरतबा या वदूदो 1001 मरतबा पढ़ना है। और फिर पढ़कर आप जो है लाहौरी नमक, या आपको पंसारी की दुकान में इंशाल्लाह मिल जाएगा, लाहौरी नमक पर आप दम करें। उस नमक को आप अपने घर में इस्तेमाल करें, सालन वगैरह सब्ज़ी वगैरह में जिसमें आप नमक इस्तेमाल करते हो उसमें आप डालें। इन सब घर वाले खाएंगे तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से भी घर में झगड़े ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा जो है वो आपको वजीफ़ा भी बयान कर दिया गया है और इस अंदाज़ में जो है वो घर का माहौल भी अच्छा होगा और ख़ुद से भी जो है वो घर का माहौल अच्छा करने की कोशिश भी करें, उसकी दुआएं भी बंदे को करते रहना चाहिए। एक वसीम भाई हैं, वसीम अत्तारी साहब हैं, कहते हैं याददाश्त कम रहती है, इसका हुजूर कोई वजीफ़ा हो तो इरशाद फरमाएं। चलें जी, इसकी तरफ भी हम चलेंगे। आइए कुछ ऑडियोज़ को भी प्रोग्राम के अंदर शामिल कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह जवाबात की तरफ भी चलेंगे। जी, ऑडियोज़ दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा बेटा है, उसमें वो बहुत तंग करता है उसकी अम्मी को, तो उसके लिए मुझे रूहानी इलाज ये चाहिए। अच्छा जी, भाई बेटे को नहीं तंग करना चाहिए और बेटा जो है वो तो खैर मोहब्बत करने वाला होता है और ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इंशाल्लाह रूहानी इलाज भी बयान करेंगे। मज़ीद ऑडियोज़ दीजिएगा। मेरा नाम अब्दुल हकीम है, अनीस फतमा अम्मी का नाम है। मेरा हनीया का ऑपरेशन हुआ था, अभी बहुत तकलीफ है, तो रूहानी इलाज की मदद चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक शिफ़ाए कामिला आजिला नाफ़िया दाइमा अता फ़रमाए। इंशाल्लाह रूहानी इलाज भी बयान करेंगे और आप दुआएं भी करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ जो होती है वो मोमिन का हथियार होती है और बंदा दुआ करता है तो फिर उसके मसाइल भी हल हो रहे होते हैं। खैर इंशाल्लाह रूहानी इलाज भी बयान करेंगे। मज़ीद एक ऑडियो और दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज़ा मजबूत के लिए कोई वजीफ़ा बता दीजिए। हाफिज़ा मजबूत के लिए और याददाश्त कमज़ोर थी, वो भी जो है वो रूहानी इलाज जानना चाह रहे थे। तो सबसे पहले इसी सवाल के जवाब की तरफ अगर आप चलें कि याददाश्त कमज़ोर होती है या हाफिज़ा कमज़ोर होता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है नाज़रीन कि बंदा जो है ना वो कुछ असबाब की तरफ भी गौर करे ना तो उसे समझ आ जा रहा होता है कि ये चीज़ क्यों हो रही है आखिर। कई बार रिवायतों के अंदर ये भी बयान किया जाता है कि बंदा गुनाह की कसरत से ना उसका जहन कमज़ोर हो रहा होता है, उसका दिमाग भी कमज़ोर हो रहा होता है, याददाश्त भी कमज़ोर हो रही होती है। तो अपने आप को कोशिश करें कि वो गुनाहों से जो है वो बचाने का सिलसिला हो। और आजकल तो वैसे ही गुनाह करना बहुत आसान है, अल्लाह तबारक व तआला जिससे बचाए वाकई में हकीकत में वही बच सकता है। तो दुआ भी करनी चाहिए और बचने का जहन भी होना चाहिए। और बंदा जब बचता है, सच्ची नीयत से बचता है, तो उम्मीद है कि जो साइड इफ़ेक्ट गुनाह के हैं, जो नुकसानात गुनाह के हैं और जो प्रॉब्लम गुनाह की वजह से आ रही होती है वो इंशाअल्लाह नहीं आएगी जब बंदा गुनाहों से बचेगा। आज़म भाई, इसमें दुनियावी एतबार से भी कुछ चीज़ें हैं जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। अगर इस पर हम ख्याल करेंगे तो इंशाअल्लाह करीम इसकी बरकत से भी जो है हमारे हाफिज़े की जो कमज़ोरी की शिकायतें रहती है इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। देखिए, कुछ वजूहात भी होती हैं जो हम उस पर तवज्जो नहीं देते या हमें पता नहीं होता, वो सारे काम कर रहे होते हैं, इससे भी जो है हमारा हाफिज़ा कमज़ोर हो जाता है। जैसा कि आपने पहली बात बताई कि जो है गुनाह, अगर कोई गुनाह करता है तो इससे जो है उसका हाफिज़ा कमज़ोर हो जाता है, उसे भूलने की बीमारी पैदा हो जाती है, कुछ चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो 6 चीज़ें मैं ऐसी आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। इन चीज़ों पर अगर तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि ये असबाब हैं, इन पर अगर कोई तवज्जो नहीं देता है तो इसके ज़रिए भी जो है उसके हाफिज़े में कमज़ोरी आती है। पहला जो बयान किया गया है वो है चूहे का झूठा खाना। अगर कोई चूहे का झूठा खाता है तो इससे भी जो है उसका हाफिज़ा
कमज़ोर हो सकता है। दूसरा ये कि जूं पकड़कर ज़िंदा छोड़ देना, किसी ने जूं पकड़ी और उसको ज़िंदा छोड़ दिया तो इससे भी जो है हाफिज़ा कमज़ोर हो जाता है। बड़ी पॉइंट की बात है नाज़रीन, हो सकता है तो लिख लें आप जी। और तीसरी बात ये है कि ठहरे पानी में पेशाब करना। जैसे उमूमन जो है बच्चे जो होते हैं ना तो वो इन सब कामों में मुलव्विस हो जाते हैं, वो बाहर कहीं जाते हैं पेशाब बारिश में तो ज़्यादा माहौल देखने को मिलता है, इससे भी जो है हाफिज़ा कमज़ोर हो जाता है। और चौथी बात जो बयान की गई है, गोंद यानी दरख्त में जो गोंद होता है वो गोंद चबाने से भी जो है हाफिज़ा कमज़ोर होता है। अच्छा। पांचवी बात ये है कि खट्टा सेब खाने से भी जो है हाफिज़ा कमज़ोर होता है। खट्टा सेब जो एकदम कच्चा होता है, पका नहीं होता है, तो वो खाने से भी जो है हाफिज़ा कमज़ोर होता है। छठी बात ये है कि सेब के छिलके चबाना। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि सेब तो खा लिए लेकिन उसका जो छिलका होता है वो चबाते रहते हैं, तो इससे भी जो है हाफिज़ा कमज़ोर हो जाता है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने जो है मदनी मुज़ाकरे के अंदर हाफिज़ा मजबूत होने के बारे में आपने इरशाद फरमाया कि किसी को भूलने की बीमारी है, कोई बात याद नहीं रहती, कोई बात सुनता है भूल जाता है, या किसी चीज़ को कहीं रखी गई और बाद में पता ही नहीं लग रहा कि कहाँ रखा गया है, तो इन सब के लिए अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने फरमाया कि 5 बादाम रात को भिगोकर सुबह छिलका उतार कर खाने से भूलने की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो इस पर भी आप अमल कर लीजिए। अल्लाह पाक ने चाहा तो ये जो भूलने की बीमारी है, जो हाफिज़ा कमज़ोर होने के असबाब हैं, जो कमज़ोर हो जाते हैं, इंशाअल्लाह इससे आपको नजात मिल जाएगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बड़ी प्यारे अंदाज़ में आपने देखें समाअत कर लिया कि भाई असबाब क्या क्या हैं, वजूहात क्या क्या हैं, रीज़न्स क्या हैं जिसकी बुनियाद पे बंदे का हाफिज़ा कमज़ोर हो रहा होता है, वो दूर करेंगे तो जो प्रॉब्लम आ रही है वो तो ऑटोमेटिकली ख़त्म ही हो जानी है। अल्लाह तबारक व तआला हाल-ए-ज़ार पर रहम फरमाए। एक इस्तिखारे के लिए भी मैसेज तो कई सारे आ रहे हैं, मैं एक आपकी तरफ बढ़ाता हूँ। नाम है गुलनाज और वालिदा का नाम है शहनाज, और प्रॉब्लम ये है, गुलनाज और वालिदा का नाम है शहनाज, प्रॉब्लम ये है कि डेली पेट में दर्द रहता है, हर दिन जो है वो पेट में दर्द रहता है। अल्लाह तबारक व तआला शिफा भी अता फरमाए, और इनका इस्तिखारा करके बता दीजिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, और हाफिज़ा मजबूत हो जाए, कमज़ोर ना रहे, कमज़ोरी दूर करना, हाफिज़ा मजबूत करने का कोई वजीफ़ा अगर आप बयान फरमाएं। जी, हाफिज़ा मजबूत करने के लिए ये कि नमाज़ों की आप पाबंदी फरमाएं, और आप जो है हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अपना जो सीधा हाथ सर पर रख कर जो है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ में या कविय्यु या कविय्यु या कविय्यु आप इसको पढ़ें, इंशाअल्लाहुल करीम आपका हाफिज़ा मज़बूत हो जाएगा। इसी के साथ साथ एक अमल है, बहुत ही प्यारा और आसान अमल है, अगर इसको आप पाबंदी के साथ कर लें। अमल आपने ये करना है, रोज़ाना बिला नागा, जी हाँ बिला नागा, निहार मुँह यानी बग़ैर कुछ खाए पिए अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ में 21 मरतबा 21 टाइम्स या आलिमु या आलिमु या आलिमु ये पढ़कर पानी में दम करके पिए। इंशाअल्लाहुल करीम हाफिज़ा भी मज़बूत होगा, और जो भूलने की जो बीमारी है वो भी इंशाअल्लाह दूर होगी इंशाअल्लाहुल करीम। तो इस तरीके से आप जो है वो करने की कोशिश करें, और अच्छी नीयत होगी तो इंशाअल्लाह करम ज़रूर होगा। एक सवाल ये आया था कि किसी का बेटा है और बहुत तंग करता है, तो बेटा अगर तंग करे तो घर का माहौल वैसे ही जो है वो थोड़ा सा उजड़ा चमन हो जाता है। और एक सवाल ये भी था कि घर में झगड़े होते हैं, तो घर में झगड़े होते हैं, इसका क्या सबब होता है और इसकी तो शायद बता दिए। जी जी हाँ, बेटे का इंशाल्लाह। हाँ अच्छा बेटा भी घर में झगड़े का सबब बनता है जी। तो अब बेटा जो है वो शरारत ना करे, बेटा जो है वो शरीफ रहे, क्या फरमाएंगे इस बारे में? जी, अव्वल तो एक कि बेटों को अच्छी तरह प्यार मोहब्बत से इसको आप समझाएं, और दूसरा ये कि जब ये सोया हुआ हो ना तो सुबह के वक्त में फजर की नमाज के बाद इनकी पेशानी पर आप हाथ रख कर 21 मरतबा 21 टाइम्स या शहीदु या शहीदु या शहीदु आप ये पढ़ लें। इंशाअल्लाहुल करीम आपका बेटा जो है इंशाअल्लाह फरमा बरदार बनेगा, तंग नहीं करेगा, इंशाअल्लाह आपकी बात मानेगा भी इंशाअल्लाह ताला। इसी के साथ साथ वक्तन फ़क्तन रोज़ाना सुबह शाम जो है ना बच्चों पर जो है आप सूरह फलक और सूरह नास यानी कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ 3-3 मरतबा पढ़ कर जो है बच्चे पे दम भी कर दीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम इससे भी
करम रहेगा, करम होगा इंशाल्लाह। इंशाअल्लाहुल करीम, इंशाअल्लाहुल करीम। तो ये भी करते रहें आप, और वजीफ़े भी जो बताए जा रहे हैं उसको भी नोट करते रहें, उसको भी अमल में लाएं। और इसमें ये ज़रूरी है ना कि बापू जो भी वजीफ़ा बयान किया जा रहा है, जो भी अरबी इबारत है, तो उसको किस अंदाज़ में पढ़ना चाहिए, इस पर अगर आप रहनुमाई फरमाएं। जी, जो भी हम वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, चाहे वो वजीफ़ा पढ़ रहे हों, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हों, या कोई भी तस्बीह हम पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो इसकी मखरज दुरुस्त होना चाहिए। अच्छा, जी हाँ, मखरज के साथ, यानी जो हर्फ जहाँ से अदा होता है इसको मखरज कहते हैं, तो उस मखरज के साथ अच्छे अंदाज से इसको अदा करें। बल्कि एक मशवरातन ये अर्ज़ भी करूँगा कि जो भी आप अमल करने के लिए जा रहे हैं, किसी आप सुन्नी आलिम को, सुन्नी कारी साहब को जो है आप ये पढ़कर सुना दें, फिर आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। और फिर अमल आप जो करने जा रहे हैं, मखरज भी दुरुस्त है आपका, तो इतनी आवाज़ से आप पढ़ें कि आपके अपने कान सुन लें, तो ही वो पढ़ना कहलाएगा भी। तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें भी आपको मिलेंगी। ये पढ़ने में इन चीज़ों का ख़याल भी रखना ज़रूरी है, एहतियात भी रखनी बहुत ज़रूरी है कि बंदा कभी कभी वो यालमून और तालमून वाला मसला हो रहा होता है, तेज़ी से पढ़ रहा होता है, स्पीड भी होती है और तरतील भी नहीं होती है, बाकायदा मखारिज का ख़याल भी नहीं होता, तो फिर जो पढ़ना जो होता है वो ना जो है वो फ़ायदेमंद नहीं होता। कई बार कहा भी गया ना कि कुरान उन लोगों पर, कुछ कारी जो हैं कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि जिन पर ख़ुद कुरान लानत कर रहा होता है। तो वो सूरत कब बनती है, वो सिचुएशन कब बनती है, वो जब ही होती है कि जब बंदा इस अंदाज़ में पढ़ रहा होता है कि जिस अंदाज़ में नहीं पढ़ना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हाल ज़ार पर रहम फरमाए। एक इस्तिखारा और आप फरमा लीजिएगा। आलियार खान है, नाम आलियार खान है, कहते हैं कि तबीयत सही नहीं रहती है, और इस्तिखारा फरमा लीजिए। वालिदा का नाम है सबा, वालिदा का नाम है सबा और इनका नाम है आलियार ख़ान। तो इस्तिखारा जो है वो करके बताइएगा कि आखिर मसला क्या है। तबीयत सही नहीं रहती है, अल्लाह तबारक व तआला शिफ़ाए कामिला आजिला भी अता फ़रमाए। और कुछ ऑडियोज़ भी हैं, इंशाल्लाह ऑडियोज़ की तरफ भी चलते हैं। जी, जब तक ऑडियोज़ दीजिएगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हामिल रज़ा अत्तारी मोड़ासा गुजरात से अर्ज़ कर रहा हूँ। वालिद साहब को आंखों में जामर की तकलीफ़ होने की वजह से देखने में परेशानी हो रही थी, तो ऑपरेशन भी करवाया और रूहानी इलाज भी माशाल्लाह जारी है। रूहानी इलाज के बस्ते से तावीज़ात भी हासिल किए हैं। अभी देखने में आसानी होती जा रही है। दुआ फरमाई कि अल्लाह मुकम्मल दोनों आँखों में शिफा अता करे। अभी रात को सोने में थोड़ी परेशानी हो रही है, नींद आ रही है लेकिन कभी कभी नींद नहीं भी आती, तो इसके बारे में कुछ रूहानी इलाज व इस्तिखारा फरमा दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला शिफ़ाए कामिला आजिला नाफ़िया दाइमा अता फ़रमाए। और माशाल्लाह आपने बयान कर ही दिया कि रूहानी इलाज शोबे से जब वाबस्ता होते हैं, तावीज़ात ले रहे होते हैं, इस्तिखारे करवा रहे होते हैं, तो माशाल्लाह फ़ायदा भी हो रहा होता है लोगों को, और जो तकलीफ़ थी वो हल्के हल्के दूर भी होती जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला इस शोबे को भी सलामत रखे और इसके ज़रिए जो दीनी खिदमात हो रही हैं उनको भी सलामत रखे। अल्लाह तबारक व तआला सबको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। इंशाल्लाह इसका भी बताएंगे कि आखिर मुकम्मल तौर पर वो शिफ़ा हासिल कर लें, ऐसी कोई सूरत बन जाए। और इस्तिखारे के लिए भी उन्होंने नाम बताया, नाम हाँ, नाम नहीं बताया, इस्तिखारा नाम नहीं बताया, नाम बताएं और वालिदा का नाम बताएं तो इंशाल्लाह इस्तिखारा भी कर लेते, लेकिन खैर आपके लिए रूहानी इलाज इंशाल्लाह बयान करते हैं इंशाल्लाह ताला। जी अच्छा, इसमें पहले एक सवाल भी था, हर्निया का प्रॉब्लम है, जो तकलीफ़ वगैरह थी, तो इसका एक रूहानी इलाज पेश कर दूँ। अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए। ऑपरेशन हो गया है लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि ऑपरेशन हो जाने के बाद भी जो है बंदे को रेस्ट करना पड़ता है, कुछ बल्कि कई दिन आपको रेस्ट करना है, ध्यान देना है, तवज्जो भी देनी है। और आप साथ साथ ये अमल भी आप करें, जिसे या हय्यू या हय्यू या हय्यू 1000 बार पढ़ना है। अवल आखिर दुरूद शरीफ के साथ आप पढ़ें, इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक ने चाहा तो आप जल्द ही सेहत याब हो जाएंगे इंशाअल्लाह वजल। शिफा ना मिलने तक रोज़ाना आपने ये अमल पढ़ना है 1000 मरतबा या हय्यू। ठीक है। दूसरा ये कि जो अभी मोड़ासा से जो कॉल थी, जिन्होंने आँखों का और रात सोने के हवाले से जो मसला बयान किया है, अल्लाह पाक आपके वालिद साहब को शिफा अता फरमाए। इसके लिए एक कि वालिद साहब को अर्ज़ करें कि हर नमाज के बाद, हर वक्त नमाज के बाद जो है 11 मरतबा
اول آخر درود شریف کے ساتھ یا نورو یا نورو یا نورو پڑھ کر اپنے انگلیوں کے پورے پر آپ دم کریں اور آنکھوں پر آپ اس کو مس کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آنکھوں کی جو بھی تکلیفیں دور ہوگی. مزید اس میں ایک عمل یہ بھی ہے، بہت ہی آسان اور بڑا ہی مجرب عمل ہے یہ، آپ اس کو بھی پابندی کے ساتھ کر لیں. بسم اللہ شریف، جی ہاں مکمل بسم اللہ شریف 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار پڑھ کر اس طرح جو ہے انگلی پر آپ دم کیجیے اور 3 مرتبہ آپ جو ہے پڑھ کے آپ دم کریں. انشاءاللہ اس سے بھی آنکھوں کی جو بھی تکلیفیں دور ہوگی. رہی بات رات سونے کے حوالے سے، نیند برابر پراپر نہیں ہو پا رہی ہے، تو اس کے لیے آپ جو ہے والد صاحب کو کہیں کہ کلمہ پاک کا جو جز ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو آپ پڑھیں. ساتھ ہی ساتھ یا کریم یا کریم یا کریم اس کا ورد کریں. انشاءاللہ الکریم نیند آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تو ان اوراد و وظائف کو بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل برکتیں نصیب ہوں گی. ناظرین کرام، پروگرام کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے، اور جو ہم نے استخارے کے لیے کہا تھا انشاءاللہ پہلے ان کو شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ دوسری چیزیں. جی استخارے کے لیے آیا تھا گلناز بنت شہناز. انہوں نے یہ کہا تھا کہ روزانہ پیٹ میں درد ہوتا ہے. استخارہ کیا گیا. استخارے میں نظر بد کی طرف اشارہ آ رہا ہے، بری نظر کی طرف اشارہ آ رہا ہے. استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. دوسرا علی یار خان، انہوں نے کہا تھا کہ ان کی طبیعت صحیح نہیں رہتی، ان کا بھی استخارہ کیا گیا. استخارے میں بیماری کی طرف اشارہ آ رہا ہے، گھبرانے والی بات نہیں ہے. دوا وغیرہ جاری رکھیے، ساتھ میں جو عمل آپ کو عرض کیا جا رہا ہے آپ اس پہ بھی عمل کریں. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم یہ جو بیماری کے معاملات ہیں صحیح نہیں ہو رہے، انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے. کرنا یہ ہے کہ آپ کو یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 111 بار، اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر یا پڑھوا کر. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض بہت زیادہ بیمار ہے، وہ نہیں پڑھ پا رہا ہے، یا گھر والے کے مخارج صحیح نہیں ہے، وہ نہیں پڑھ پاتے ہیں، عربی نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو پھر یہ کسی اور سے پڑھوا بھی سکتے ہیں. یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 111 بار، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پانی وغیرہ پر دم کر کے مریض کو پلائیں. انشاءاللہ الکریم مریض کی کیسی ہی حالت ہو، کیسا ہی بیمار ہو، اگر ڈاکٹروں نے بھی لا علاج کہہ دیا ہو تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ الکریم وہ شفا یاب ہو جائے گا. اس کو آپ کو روزانہ کرنا ہے، اس کی کثرت کرتے رہنا ہے. اور دوسرا یہ نظر کے معاملے، نظر بد کی طرف اشارہ آیا تھا گلزار بنت شہناز کا، تو ان کے لیے ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں. کرنا یہ ہے، ان کو ایک کانچ کا گلاس لے لینا ہے. ایک کانچ کا گلاس لیجئے، اس میں آپ پانی بھر لیجئے، ہمارے ہاتھ میں پانی بھی ہے اس میں. پھر اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی. اول آخر ایک مرتبہ درود پاک کے ساتھ 7 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ آپ کو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنا ہے. پھر آخر میں درود پاک پڑھ کر پانی پہ دم کر لیجئے یا آپ پیجئے. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو اس کی برکت سے جو ہے یہ نظر بد کے معاملات ختم ہوں گے. دوسرا یہ کہ آپ کھانا وغیرہ جب بھی کچھ بھی کھائیں تو اس پہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھ کے دم کر لیں، پھر کھائیں. اس سے بھی انشاءاللہ الکریم آپ کی نظر اتر جائے گی. دوسری بات انہوں نے کہا تھا کہ پیٹ میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، اس کا استخارہ کیا گیا تھا. تو پیٹ میں درد کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے یا عظیم یا عظیم یا عظیم. یا آپ کو 7 مرتبہ پڑھ کے اول آخر درود پاک کے ساتھ 1 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پیجئے. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کے فضل و کرم سے پیٹ کی کیسی ہی بیماری ہو انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی. اور یا سلامو کی کثرت کرے، انشاءاللہ الکریم سب خیر کا معاملہ ہوگا انشاءاللہ الکریم. تو یہ اوراد و وظائف بھی آپ نے کرتے رہنے ہیں. اور ناظرین اکرام یاد رکھیں کہ ہر بندہ اپنی لائف میں پریشان ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو. امیر کے دکھ کچھ اور ہیں، غریب کے دکھ کچھ اور ہیں، لیکن بندہ مسلمان کو یہ سامنے رکھنا چاہیے اپنی نگاہوں کے کہ اللہ نے جو فرما دیا ان مع العسر یسرا، کہ ہر پریشانی کے بعد جو ہے وہ آسانی ہے. اور ایک آسانی نہیں، کئی ساری آسانیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے، تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خوب خیال رکھیے گا. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔